الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولها معارب أخرى. صدق اللہ العلی العظیم. عظیم مناسبت ہے اور سعادت اور برکت والی شب ہے کہ ہم نے آج کی شب کو اور کل کے دن کو ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب کیا ہے. اور آپ کا دن اور آپ کا ڈے منانے کے لیے ہم تیار ہیں. اور جب بھی بڑی مناسبت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور وہ کچھ مخصوص عطائیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. تو آج کی شب ہم اسی موقع پر ابتدائے تقریر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کی شب اور کل کے دن میں ہمیں امام ہفتوں ساتویں امام کی معرفت عطا فرمائے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس توفیق کے لیے اور معرفت کے لیے صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اگرچہ ساتویں امام کی ولادت کی جو تاریخ ہے، دو تاریخیں کتابوں میں ملتی ہیں. ایک تاریخ ماہ ذی الحجۃ الحرام میں ہے، 12 یا 14 ذی الحجہ 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، یا 7 صفر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور بہتر اور مناسبت جو ہے وہ ماہ ذی الحجہ کی ہے، کیونکہ ماہ صفر غم کا مہینہ ہوتا ہے. عام طور پر ماہ صفر میں ولادت کا پروگرام یا خوشحالی کا پروگرام نہیں منایا جاتا. بہترین مناسبت جو دوسری روایت ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کی ہے. ماہ رجب میں امام کے نام سے ایک دن ہے اور اس دن میں ہم خوشی مناتے ہیں اور امام کا تذکرہ کرتے ہیں اور امام کو یاد کرتے ہیں. امام کا نام آپ کی ولادت آپ کے والد محترم نے چہرہ دیکھنے کے بعد آپ کے جلال اور آپ کی ہیبت کو دیکھنے کے بعد آپ کا نام موسیٰ رکھا کہ یہ میرا فرزند اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی اور آپ کی لائف تھی. اس نام کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، کئی وجوہات ہیں کہ کیوں امام نے آپ کا نام موسیٰ رکھا، کیوں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ کا نام موسیٰ رکھا جائے.
ہمارے یہاں جب بچوں کا نام رکھا جاتا ہے تو ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑوں کی تاریخ دیکھتے ہیں، کوئی دادا کا نام رکھ دیتا ہے، کوئی نانا کا نام رکھتا ہے، اور کسی کو کوئی نام پسند آ جاتا ہے۔ ہم نام اپنی پسند کے اعتبار سے رکھتے ہیں، لیکن اماموں کے نام اپنی پسند کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کی زندگی کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھا گیا، پرکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت لی گئی تاکہ اس بچے کا یہ نام رکھا جائے۔ یعنی نام میں ایک فلسفی چھپی ہوئی ہے، نام میں ان کی زندگی کا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے ساتویں امام کا نام آپ کے والد محترم نے وحی پروردگار کے بعد، الہام پروردگار کے بعد کیوں موسیٰ رکھا، تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ یہ امام کی تاریخ، اس امام کی تاریخ ہمیں سمجھ میں آئے، لائف ہسٹری ہمیں سمجھ میں آئے۔ گویا امام نے نام رکھ کر بتایا کہ میرے فرزند کی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزری ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ کسی کامنٹیٹر نے کہا ہے کہ انبیاء کی لسٹ میں ایک نبی ہے جن کا نام موسیٰ ہے، اور اماموں کی لسٹ میں ایک امام ہے جن کا نام موسیٰ ہے۔ اور تاریخ کتنی ملتی جلتی ہے ان دونوں کی، اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کی مسئولیت، رسپانسبلٹی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی تھی وہ ظالم کے خلاف قیام کرنا تھا، ظالم کو دین کا، ظالم کو انسانیت کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو ساتویں امام کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ امام کی جو مکمل زندگی ہے اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم عام طور پر امام کو قید خانے میں ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں ساتویں امام کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا لفظ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ قید خانہ ہے، چونکہ امام قید خانے میں رہے ہیں 14 سال یا 13 سال یا 12 سال، تو پہلا لفظ ہمارے ذہن میں قید خانے کا آتا ہے، پریزن کا آتا ہے۔ لیکن امام کی زندگی کمپلیٹ قید خانے میں نہیں گزری ہے، ایک حصہ امام کی زندگی کا قید خانہ بھی امام نے اس کو بھی مرکز بنایا تھا، تبلیغ کا مرکز بنایا تھا، ہدایت کا مرکز بنایا تھا، عبادتوں کا۔ اس لیے کہ تاریخ امامت میں یہ پہلا موقع تھا جہاں پر امام نے قید خانے میں جانے کے بعد، پریزن میں جانے کے بعد ایک پازیٹیو سوچ لوگوں کو دی تھی کہ اس طرح بھی سوچا جاتا ہے۔ جہاں پر جب لوگوں کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ واقعاً اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں، پریشانیوں میں اپنے آپ کو گنوا بیٹھتے ہیں، انسان پریشانیوں میں اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یا کسی بڑے مفکر کے بقول پریشانی سے زیادہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی آنے پر پریشان نہیں ہوتا، پریشانی کا سوچ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن امام نے جو پازیٹیو سوچ ہمیں دی ہے کہ پریشانیوں میں کس طرح انسان زندگی گزار سکتا ہے، وہ ساتویں امام سے سیکھے۔ امام کو جب حکم دیا پریزن میں آپ جائیں، قید خانے میں جائیں، امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو مجھے ایسا مقام عطا کر رہا ہے، ایسی جگہ مجھے تو عطا کر رہا ہے جہاں پر بیٹھ کر میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکتا ہوں۔ یعنی اگر آدمی اس طرح سوچ کو اپنائے تو وہ زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اگر قید خانے کو قید خانہ کہتا رہے، پریزن کہتا رہے، بار بار اس لفظ کو دہراتا چلا جائے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے اکثر بیمار جو ہے وہ بیماری کو یاد کر کے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے تو بیمار، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، آدمی اتنا بولتا ہے کہ بیماری اس کی خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ پازیٹیو سوچ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیماری کو کس طرح برطرف کر سکتا ہے۔ جیسے ایک شاعر گزرا ہے راحت اندوری، ابھی ریسنٹلی اس کا انتقال ہوا، اردو شاعر گزرا، ایک اچھا شاعر، غزل کہنے والا شاعر ہے۔ اس نے بڑا خوبصورت ایک مصرع کا ایک شعر کہا ہے کہ میری بیماری تو کم تھی
لیکن لوگوں نے پوچھ پوچھ کے مجھے اور بیمار کر دیا. ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے چلے جاتے ہیں اس سے کہ تم بیمار ہو گئے تھے, کیا ہو گیا؟ ارے کل تو ہاسپٹل نہیں گئے, آج دوائی آپ نے نہیں لی. بیماری تو کم تھی لیکن پوچھ پوچھ کے لوگوں نے مجھے اور بیمار بنا دیا. تو یہ سوچ جو انسان کو خطرناک ہے, انسان کو اور بیمار بنا دیتی ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں اور آپ آج کی شب جو امام کی بارگاہ سے ایک جملہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم پریشانیوں میں بھی ایک صحیح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, پریشانیوں میں بھی ایک صحیح جہت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. نہیں, اندھیروں میں بھی ایک ہلکی سی روشنی تلاش کریں. وہ روشنی انسان کی زندگی میں امید اور ہوپ پیدا کر سکتی ہے, انسان کو نجات دے سکتی ہے. امام نے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار تیرا شکر ہے کہ اب مجھے سجدوں کا موقع ملا ہے. اٹس دا ٹائم کہ ٹائم ملا میں سجدہ کر سکتا ہوں تیری بارگاہ میں, فرصت ملی ہے مجھے قید خانے میں کہ میں اکیلے میں تنہائی میں تیری عبادت کر سکوں. تو امام کی زندگی بھی حضرت موسیٰ کی زندگی کی طرح عبادتوں میں گزری. ظلم کے خلاف امام نے قیام کیا, ظلم کو کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دیا. دیکھیے, ایک ہوتا ہے دباؤ میں ڈالنا اور دوسرا ہے دباؤ میں آ جانا. ہمارا کوئی امام ظالم کے دباؤ میں نہیں آیا اور ظالم کو دباؤ میں ڈالا ہے, وہ اس کو پریشان کیا ہے. ایک امام کی زندگی, مختصر زندگی, 55 ایئرز کی امام کی زندگی تھی, جسے آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں, بڑا خوبصورت جملہ ہے. ایک امام کی مظلوم کی زندگی, 55 سال کی زندگی, 5 یا 6 خلیفہ مر گئے. امام زندہ رہے, مارنے والے مر گئے, 5-6 خلیفہ. ایک بنی امیہ کا 4 بنی عباس کے خلیفہ اس دنیا سے چلے گئے, امام کی زندگی ابھی باقی تھی. اس کا مطلب مظلوم کی زندگی طولانی ہوتی ہے کمپیئر ٹو ظالم کی زندگی. وہ مارنے کا سوچ کر مر گیا, جن کو مارنا چاہتا تھا وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ. اور کیجئے گا, دباؤ میں ظالم کو ڈالا ہے, یہ ظالم کے دباؤ میں نہیں آئے. اگر یہ ظالم کے دباؤ میں آ جاتے تو پھر کبھی قید خانے میں نہ جاتے. جو لوگ ظالم کے انڈر چلے جاتے ہیں ان کو پریزن میں نہیں ڈالا جاتا, وہ تو آزاد گھوم رہے ہوتے. دیکھیے آج کل جو گنڈے ہیں, آج کل جو دوسروں کے گھروں پہ اٹیک کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کے اشاروں پہ چلتے, وہ آزاد گھوم رہے ہوتے. بیچارے مظلوم چلے جاتے ہیں زندان میں, پریزن میں. بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہوتے, وہ ان کو گورنمنٹ کے دباؤ میں ہوتے, گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتے. لیکن جو لوگ گورنمنٹ کو دباؤ میں ڈال دیتے ہیں ان کو پریزن میں جانا پڑتا ہے. امام نے کیا کیا, گورنمنٹ کو پریزن دباؤ میں ڈالا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ نے سارے فرعون اور فرعونیت کو پریشان کر, سارے فرعون اور فرعونیت کے پریشان کر. ایک پھٹے پرانے جو شیفرڈ کے کپڑے ہوتے ہیں, چرواہے کے کپڑے, حضرت موسیٰ کے بدن پر تھا, ایک کوٹ تھا, ایک کپڑے جو بکریاں چروانے والے پہنتے ہیں صحرا میں, ڈیزرٹ میں. اس کپڑوں کے ساتھ آپ پہنچ گئے دربار ہے فرعون میں. اور وہ فرعون کہاں, وہ بادشاہت کہاں. اس نے پہلے دیکھا حضرت موسیٰ کے لباس کو, اپنے کپڑوں کو, وہ مذاق کرنے کے سوچا اس کو, یہ کیا کپڑے, یہ کیوں آ گئے یہاں. اس کو پتا نہیں تھا انسان کی شخصیت اس کے کپڑوں سے نہیں, اس کے اخلاق سے ہوتی ہے, اس کے میسیج سے ہوتی ہے. شخصیت اس کے پیغام سے ہوتی ہے. وہ مذاق کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن اس کا مذاق بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں. ظلم کے خلاف قیام کیا, ساتویں امام نے بھی ظلم کے خلاف قیام کیا. اور حضرت موسیٰ کی زندگی میرے عزیزوں پوری زندگی لوگوں کی مدد میں گزری ہے. جسے آج کل ایک جملہ کہتے ہیں سروس میں گزری ہے. آپ کی زندگی میں لوگوں کا خیال زیادہ تھا. میں 2-3 نمونے پیش کروں, ریلیٹ کر سکوں میں کیوں ساتویں امام کا نام موسیٰ ہے. دیکھیں ہم اس کو ایلابریٹ کریں گے تو بہت سارے میسیجز ہمیں ملیں گے. کیوں اللہ کی طرف سے آپ کے والد محترم نے آپ کا نام موسیٰ رکھا. پہلا انسیڈنٹ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ مدد کرنے والے, ہیلپ کرنے والے. امام کا وجود, نبی کا وجود معاشرے میں, سوسائٹی میں ایک سپورٹر کا ہوتا ہے, ایک ہیلپ کرنے والا, ان لوگوں کے درد کو بانٹنے والا ہوتا ہے. وہ عیش میں زندگی گزارنے والا نہیں.
مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر انبیاء کو عائش کرنا ہوتا تو بہترین عائش کر سکتے تھے، بہت بہترین مزے لے سکتے تھے، لیکن انبیاء کا کام آ کر مزے لینا نہیں تھا، لیکن لوگوں کی زندگی کو مزیدار بنانا، لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنانا۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، جوانی ہے، دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک آپ کا دو چاہنے والا تھا جسے سبتی کہا جاتا ہے، اور ایک فرعون کا آدمی تھا جسے قبطی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے چاہنے دونوں لڑ رہے تھے آپس میں، تو آپ کے چاہنے والے نے آپ کو آواز دی، جسے قرآن مجید نے کہا ہے وہ حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا۔ اس نے آواز دیا، موسیٰ میری مدد کرو، فرعونی کے مقابل میں جو قبطی ہے۔ حضرت موسیٰ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ آج کل جو بحث ہوتی ہے استغاثے کی، کیا استغاثہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیا جاتا ہے؟ پہلا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اسی آیت میں استعمال ہوا ہے استغاثہ کا۔ فاستغاثہ، موسیٰ کے چاہنے والے نے موسیٰ کو پکارا، میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ تم اللہ کو پکارو، مجھے کیوں پکارا؟ حضرت موسیٰ نے نہیں کہا اللہ کو پکارو، بھیا تو آپ کا اللہ تو ہے، اللہ کے لیے زندہ مردہ دونوں ایک ہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے لیے بحث کرتے ہیں زندہ ہے یا مردہ ہے، اللہ کو تو پکار سکتا تھا چاہے موسیٰ زندہ ہو یا موسیٰ مر چکے ہو۔ فاستغاثہ، قرآن کہتا ہے پھر موسیٰ کے چاہنے والے نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ نے سوچا بھی نہیں، استخارہ بھی نہیں کیا، لبیک کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ نے نہیں کہا ترکوں میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں، تو نے پکارا ہے مدد لے لے، اور اپنے مدد کی، ایک مکہ مارا کھینچ کے فرعونی کو، وہ آن دی اسپاٹ مر گئے، لیکن مدد کی حضرت موسیٰ نے۔ ٹھیک ہے، ہیلپنگ جو نیچر ہوتا ہے وہ آدمی سکون سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، جس کے اندر درد ہوتا ہے وہ جاگتا ہے اور وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ پہنچے کہاں پر؟ مصر سے پہنچے کہاں؟ مدین، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت شعیب کی دو بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، پانی کے انتظار میں ہیں۔ مین کلچر ہے، وہ لوگ آتے ہیں پہلے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پانی لے کر چلے جاتے ہیں، جب سارے لوگ پانی لے کر چلے جاتے ہیں مرد جو ہوتے ہیں، اور جب ٹائم بچتا ہے پانی بچتا ہے تو اس کے بعد عورتوں کا نمبر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ کہا یہ لوگ طاقتور ہیں، مرد ہیں، وہ آتے ہیں پانی لے کر چلے جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں پھر پانی لے کر چلے جاتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس طاقت تھی، جوانی تھی، آپ آگے بڑھے، ان دو لڑکیوں کی آپ نے مدد کی اور اپنی طاقت سے پانی کو کھینچا اکیلے۔ جو ڈھول 3-4 لوگ یا 5 لوگ کھینچتے تھے، حضرت موسیٰ نے اکیلے اس کو کھینچا۔ لوگوں کو تعجب ہوا یہ کون آدمی آ گیا ہے، نیا آدمی ہے، مسافر ہے، مہمان ہے، اور اس کی اتنی طاقت، اور یہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں عورتوں کی مدد کا شاید لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کانسیپٹ پیش کیا، کمزوروں کی، کم طاقتوں کی مدد پہلے کرو، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری۔ ہیلپنگ جب نیچر ہوتا ہے نا، وہ آدمی خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے، جس کے اندر درد ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے مدد کی، اور مدد کی، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اتنی ہریالی اور اتنے گھاس اور گراس آپ نے کھائی تھی۔ بعض ہسٹورینز لکھتے ہیں آپ کے پیٹ سے رنگ آ رہا تھا، نظر آ رہا تھا، وہ ہرا رنگ تھا، گرینری جو ہے آپ کے پیٹ سے نظر آ رہی تھی، اتنی گھاس آپ نے کھائی تھی سفر میں، ایجپٹ سے لے کر مدین تک۔ ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھے، بیٹھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ میں جب قم المقدسہ میں حوض علمیہ میں پہنچا تھا، وہ سجدے میں جب پہلا دن تھا میرا یا دوسرا دن تھا طالب علمی کا، ایک مولانا نماز پڑھا رہے تھے وہاں پر، انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد دوسرے سجدے میں صبح کی نماز میں اس آیت کے کریمہ کو پڑھا تھا۔ اس وقت مجھے یہ آیت یاد ہوئی تھی، آج تک بھولا نہیں، اس لیے کہ وہ ریفر کیا تھا کیوں آیت پڑھی ہے، کیا آیت ہے، اس کا معنی کیا، اس ذہن میں نقش کر گئی۔ رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار یہ فقیر ہے تیرا بندہ، نہیں کہا مجھے کھانا دے دے، نہیں کہا مجھے پانی دے دے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ اتنے باحیا تھے، کھانا مانگنے میں، پانی مانگنے میں انہیں شرم آ رہی تھی، لیکن فقیر ہے، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کچھ مل جائے، کچھ مل جائے تیری بارگاہ سے، تھکے ہوئے تھے، مدد کر کے بیٹھے ہوئے،
ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکیاں واپس آئیں اور آنے کے بعد چلو ہمارے بابا بلا رہے ہیں، اور گئے، آپ کی زندگی بن گئی۔ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے نا یہ نیک کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، اگر اللہ قبول کرنے پر آئے، ایک چھوٹا سا کام قبول کر کے اس کی زندگی بنا دیتا ہے، ایک زندگی بن جاتی ہے۔ کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کی مدد کر کے کیا کریں، اس کی مدد کر کے کیا کام، میرا پیسہ کم ہے زیادہ ہے، نیکی کو کبھی کم نہ سمجھے۔ پتہ نہیں فرشتے کب آمین کہہ دے، پتہ نہیں اللہ کون سا کام قبول کرے۔ چھوٹا سا کام تھا حضرت موسیٰ کا، اللہ نے اس کام کو لیا، موسیٰ کی زندگی بنا دی۔ کیسے زندگی بنی؟ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر وقت مجھے دیجیے گا۔ کیسے زندگی بنی؟ حضرت موسیٰ کو 10 سال ایک جگہ ملی ٹھہرنے کی، کام کرنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی، ٹرین کرنے کی جگہ ملی۔ 1 2 رہنے کے لیے گھر ملا۔ کس کا گھر؟ جی حضرت شعیب کا گھر ملا، نبی کا گھر ملا۔ 2 3 نبی کے سائے میں تربیت پانے کا موقع ملا۔ کہاں ملتا ہے انسان کو ایسا ٹیچر جو خود نبی ہو، ٹرین کرنے والا؟ نبی ملے۔ چوتھی چیز، نبی کی بیٹی مل گئی۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے، ہو سکتا آپ یہی سوچ رہے پہلے کہہ دیتے آپ، نبی کی بیٹی ملی ہے۔ نبی کی بیٹی نے دیکھا حضرت موسیٰ کو امین بھی ہے، طاقتور بھی ہے، بازوں میں طاقت ہے اور امانت دار ہے۔ طاقت کو کہاں سمجھا تھا انہوں نے؟ ڈول کو کھینچا تھا، او از اوکے، اسمارٹ ہے، طاقتور ہے۔ امین کہاں سے سمجھا تھا؟ وہ لڑکی حضرت شعیب کے آگے آگے جا رہی تھی، حضرت موسیٰ کو بلایا اس نے، تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں گھر کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ ہوتا یہی سسٹم ہے، پتہ بتانے والا آگے ہوتا ہے، پتہ ڈھونڈنے والا پیچھے چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ رائٹ وے نہیں ہے واک کرنے کا، کہ لڑکی آگے ہو، جوان لڑکی اور لڑکا پیچھے چلتا چلا جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا انبیاء کی سیرت یہ نہیں کہ وہ عورتوں کے پیچھے جائیں، تم پیچھے سے اشارہ کرتے جانا، میں آگے نکل جاؤں۔ اس ایک انسیڈنٹ سے حضرت موسیٰ کی بیٹی نے سمجھا یہ امانت دار ہے، جو دوسروں کی عفت کا خیال کرتا ہے وہ امین ہے، جو دوسروں کی عزت کا خیال کرتا ہے وہ امین کہلاتا ہے۔ یہ حجاب آج کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ عفت ہونی چاہیے، یہ حجاب ہونا چاہیے۔ آج جو گڑبڑی مچائی جا رہی، حجاب حجاب مسلمان مسلمان، حجاب مسلمان کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ حجاب خاتون کی ضرورت کا نام ہے، خواہش کا نام نہیں ہے۔ وہ ضرورت کا نام ہے، اس کو لیمیٹیشن کرنے کے لیے نہیں، اس کو بچانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی ایک حجاب ہے، مرد آگے ہو عورتیں پیچھے ہو، تاکہ عورت کے بدن پر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ سسٹم بتایا حضرت موسیٰ نے، قرآن کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ قوی بھی ہے، امین ہے، حضرت مشورہ دیا۔ انڈائریکٹلی حضرت شعیب کی بیٹی نے کہا اچھا لڑکا ہے بابا، ہاتھ سے جانے نو استخارہ۔ کہ نہیں کہا بیٹی نے تم نبی یا نبی اللہ استخارہ دیکھ لو، اچھا ہے، بینک بیلنس بھی نہیں چیک کیا، کیا کماتے ہو یہ بھی نہیں پوچھا، ارے کم طاقت ہے تو روٹی تو کما ہی لینا۔ اس کو بیٹی نے، حضرت شعیب نے کہا بسم اللہ، مہر معین کیا، کام کرو، ہمارے گھر میں رہو، مدد کی۔ سورہ دہر میں 3 روٹیاں لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن، اور اہل بیت کو جنت کا وعدہ کیا، وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ایک اہل سنت کے عالم دین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کو روٹی لے کر جنت دے دے؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا جیسے یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے ایک کام کو لے کر اللہ نے نبوت دے دی، بیٹی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، اور 10 سال رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی، کام بھی دے دیا، اور واپس آئے تو نبوت بھی دے دی۔ ارے ایک ہیلپ پہ اتنا انعام مل سکتا ہے تو ایک روٹی پر اتنا انعام کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ نہ دیکھو کیا کام ہے، کیا دیا ہے، یہ دیکھو اس کے پیچھے کون سی سنسیئرٹی ہے، اخلاص کیا ہے، نیت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہیلپ کیا، پھر راستے میں آئے، بیوی کو سردی لگی، پھر ہیلپنگ نیچر، تم یہاں پر بیٹھو، میں جاؤں گا، آگ لے کر آؤں گا۔ اللہ کو یہ چیز پسند آئے، کوہ طور پر بلایا، آپ کو نبوت دی ہے۔ بیوی کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے چاہنے والے کا خیال کیا، جی 2 لڑکیوں کا جو کمزور ہوتی تھی طاقت میں ان کا خیال کیا، اور اپنی زوجہ کا خیال کیا۔ جب واپس آئے
تو قوم کا خیال کیا. دربار فرعون میں حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم کو میرے حوالے کر. فرعون کہتا کہ یہ قوم کب سے تیری ہو گئی؟ قوم تو میری ہے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، جو لوگ مارتے ہیں ستاتے ہیں قوم ان کی نہیں ہوتی، قوم ان کی ہوتی ہے جو لوگ بچاتے ہیں. میں بچانے والا ہوں، ان کا خیال کرنے والی قوم میری قوم. معصوم کی قوم ہوتی ہے، نبی کی قوم ہوتی ہے، امام کی امت. نیشن بلانگس ٹو دا میسج، نیشن بلانگس ٹو دا امام. یہ میری قوم، میری قوم کو میرے حوالے کر، میں ان کو نجات دینے والا ہوں. لے گئے، دریا سے نجات دلائی، طوفانوں سے نجات دلائی، مصیبتوں سے. ایک داستان ہے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں موسیٰ کہتے ہیں؟ نہ تھا آپ نے ظلم کے خلاف قیام کیا، آپ کے اندر ایک ہیلپنگ نیچر تھا. آپ نے لوگوں کی خدمت میں زندگی گزاری، لوگوں کی سوچ میں آپ نے زندگی گزاری. ایک مالی مدد آپ نے کی، بہت ساری مالی مدد، جس کو بھی ضرورت پڑتی تھی وہ امام کی خدمت میں آتا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام خود مدد کرتے، یا کسی ایسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہاں سے جا کر اس کی مدد ہو جاتی، یا امام پرچی لکھ دیتے کاغذ کہ جاؤ فلاں سے تم مدد لے لو، اس کو مدد مل جاتی. امام نے مالی مدد کی ہے لوگوں کی، اتنی مالی مدد کی ہے کہ ہر فقیر، ہر مسکین، ہر یتیم سے جب پوچھا جاتا کہ تمہاری حاجت روائی کس دروازے سے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہمیں باب الحوائج، امام ہفتم کا دروازہ اگر مل جائے تو ہماری نجات ہو جائے. باب الحوائج کا لقب شیعوں نے نہیں، اہل سنت نے ساتویں امام کو دیا. آپ کے روزے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ باب الحوائج، یہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب ہمیں جو انعام دینا چاہ رہا ہے وہ انعام یہ دے کہ ہم کاظمین کی زیارت کے لیے جائیں، باب الحوائج کے دروازے پر کھڑو، ہم اپنی حاجتیں پوری ہو جائیں گے. یقین رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے دروازے بناتا ہے جن دروازوں سے انسان کی حاجتیں پوری. اب باب الحوائج ہے، اہل سنت نے آپ کو باب الحوائج مالی مدد کی آپ نے زندگی میں، کسی کو مایوس ہونے نہیں دیا. اور سب سے بڑی مدد جو ہے وہ فکری مدد ہے. سب سے بڑی مدد ہے لوگوں کے سوچ کو بدلا، آپ نے لوگوں کے خیالات کو بدلا. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ لیڈر کا، ایک امام کا لوگوں کے سوچ کو بدلے اور انہیں صحیح راستے پر لے کر آئے. اور امام نے بدلا ہے. تقیہ کے زمانے میں، پریشانیوں کے زمانے میں، دشمنی اوج پر تھی، ایسے موقع پر بھی آپ نے لوگوں کی ہدایت کا پورا اہتمام کیا. اپنے نمائندے، اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں کو آپ نے معین کیا کہ وہ آپ کے مکتب کو، دین اسلام کے پیغام کو پہنچائے، جن میں سے علی بن یقین کا نام مشہور ہے. آپ نے لوگوں کی مدد کے لیے اور لوگوں کے سوچ کو بدلنے کے لیے اور امامت اور ولایت کی تبلیغ کے لیے آپ نے علی بن یقین کو رکھا. اور پتہ ہے علی بن یقین کے کئی کام آپ نے سنے ہیں، شاید یہ کام آپ نے کم سنا ہو. علی بن یقین جو کماتے تھے پیسہ، لوگوں کو حج، زیارت اور مدینے کی زیارت کے لیے بھیجا کرتے تھے. جو امام کے چاہنے والے ہوتے تھے کہا یہ پیسہ لے جاؤ، جاؤ زیارت پر جاؤ، حج پر جاؤ، جاؤ عمرے کے لیے جاؤ. کیوں؟ جب جائیں گے تو کہیں نہ کہیں امام سے ملاقات ہو ہی جائے. جب جائیں گے تو کسی نہ کسی صحابی امام سے ملاقات ہو جائے. علی بن یقین کا کام یہ بھی تھا، انویسٹ کرتے تھے، ڈونیٹ کرتے تھے، ہدیہ دیتے تھے کہ لوگ جائیں حج و عمرہ اور زیارت پر تاکہ امام سے ملاقات ہو یا امام کے کسی صحابی سے ملاقات ہو، ان کی فکر صحیح ہو جائے، وہ صحیح راستے پر آ جائے. علی بن یقین کی فکر کو بھی بچایا امام نے. کتنے بڑے صحابی علی بن یقین جن پر امام کو پورا بھروسہ تھا، ٹرسٹڈ اینڈ ٹیسٹڈ، ٹیسٹ بھی کیا ہوا تھا، طریقہ بتایا تھا کہ دربار میں کیا کرتے ہیں، ٹرسٹ بھی کیا آپ نے. کتنا بھروسہ تھا امام کو. لیکن اتنے بڑے آدمی کے لیے بھی امام نے پتا ہے یہ ہمارے لیے آج کی شب، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی تحفہ ہے. علی بن یقین کہتے ہیں مرتبہ میں پہنچا امام کے دربار پر، امام کے گھر دق الباب کیا، مولا آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایروگنسی سے بچائے، ہمیں غرور سے بچائے، ہمیں خطاؤں سے بچائے، غلطیوں سے بچائے. امام کے راستے پر چلنا آسان. مولا میں آ سکتا ہوں؟ امام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کہہ دو کہ وہ آج ہم سے مل نہیں سکتا. پریشان ہو گئے علی بن یقین. ارے وہ علی بن یقین جو
ہمیشہ امام اس کو اپنے بزم میں بلاتے تھے. آج کیوں نہیں بلا رہے؟ پریشان مدینے میں گھومتے رہے, ملاقات ہوئی نماز میں. بولا کیا ہو گیا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں آپ کے بزم میں آنے کے قابل نہیں رہا آج؟ امام نے فرمایا علی بن عقیل, تجھ سے تھوڑی سی خطا ہو, تو نے ایک ہمارے چاہنے والے کی ڈس ریسپیکٹ کی ہے, اس کا خیال نہیں کیا. ہم تو گالیاں بک دیتے ہیں بھیا, چاہنے والا ہو یا چاہنے والی, بہت عرصے تم نے ہمارے ایک چاہنے والے کی ڈس ریسپیکٹ کی. کیا کیا مولا میں نے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے نا آدمی کو غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اچھا آدمی تھا, امام بھروسہ کرتے تھے اس پر. اے علی بن یقین, جب تم مدینے سے چلے تھے مکہ کے لیے, سفر کے لیے, ابراہیم جمال جو ہمارا چاہنے والا تھا تم سے کچھ مدد مانگی تھی, یا سواری مانگی تھی, یا سواری میں ساتھ بیٹھنے کی ہیلپ مانگی تھی تم سے, تم نے اگنور کر دیا, جبکہ تم کر سکتے تھے. فائنانشیل ہیلپ بھی کر سکتے تھے, سواری بھی دے سکتے تھے, اپنے ساتھ لے بھی جا سکتے تھے. الگ الگ روایتوں میں یعنی آپ تم اپنے گھوڑے پر اسے بٹھا بھی سکتے تھے, تم نے نہیں کیا, اور تم نے اس طرح اگنور کیا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا. بس ہمارے چاہنے والے ہیں, جاؤ اس سے معافی مانگو. مدینہ آئے علی بن یقین, اس ابراہیم جمال رات کی تاریخی تھی, دق الباب کیا, نوک کیا, آئے ابراہیم آؤ, تمہیں علی بن یقین بلا رہا ہے. ڈر گیا ابراہیم جمال, وزیر ہے, منسٹر ہے, وہ رات میں آواز دے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑی نہ ہو جائے, ہمیں قتل نہ کر دے. وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئے تو علی بن یقین نے اپنا چہرہ, میرا عزیز غور کیجیے گا, اپنا چہرہ, اپنا سر زمین پہ رکھا. ابراہیم جمال سے کہا تم اپنا پیر میرے رخسار پر رکھو, اور رکھنے کے بعد کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے. جب تک تم معاف نہیں کرو گے علی بن یقین یہاں سے نہیں جائے گا. میں معافی مانگنے کے لیے آیا. وہ طریقہ تھا ان کا, معافی مانگنے کا, الگ شاید ایک عادت تھی, ایک کلچر تھا, نہیں پتا, ایک طریقہ تھا. طریقے سے معافی مانگی, اور ابراہیم کے جمال کے آنکھوں میں آنسو ہے, انہوں نے معاف کیا. پھر امام کی بارگاہ میں گئے, امام نے علی بن یقین کو سینے سے لگایا. امام تک پہنچنے کے لیے راستہ مومن کو راضی کرنا. یہ راستے ہوتے نا, ولایت کے راستے ہوتے ہیں. مومن کو ناراض کر کے امام تک نہیں پہنچا جا سکتا, امام کو ناراض کر کے اللہ تک پہنچا. یہ راستہ ہے, ولایت کا راستہ ہے, اسے کہتے ہیں ولایت. تو میں مومن کو ناراض کروں, امام تک پہنچ جاؤں گا, نہیں. امام خمینی کو, چونکہ ایران کے انقلاب کے دن بھی ہیں, امام خمینی کو کسی نے بلایا, کمرے میں دعوت دی, شاید پروگرام تھا, مجلس تھی, محفل تھی, آئیے آپ. تو آپ پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کے باہر جوتیاں پڑی ہوئی ہیں, چپل پڑے ہوئے ہیں, ایک چپل ادھر, ایک چپل ادھر, ایک سلیپرز پڑے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں. آپ کو بلایا تو آپ پہنچے دروازے پر, دیکھے کہ جانے کا راستہ نہیں. آپ واپس لوٹ کر چلے گئے. صاحب خانہ نے کہا, گھر والے نے دوسرے دن, آپ آئے نہیں. امام خمینی نے کہا میں آیا تھا, لیکن اندر جانے کا راستہ نہیں. دیکھیے کتنا ظریف نکتا ہے, اندر جانے کا راستہ نہیں تھا. کیسے راستہ نہیں تھا؟ چاروں طرف چپل اور جوتے بکھرے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا کس کے چپل ہیں, کس کے جوتے ہیں. اگر میں پیر سے رونگتا ہوا چلا جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو جو بعد میں آنے والے اپنے چپل اور جوتے ڈھونڈنے لگے تو کہیں کس نے اس کو پھیلا دیا, کس نے اسے کچل دیا. میرا دل راضی نہیں. سسٹم بھی بتا دیا کہ جب اندر آنا تو کچھ سسٹم ہونا چاہیے. نازک سا مسئلہ تھا, لیکن جب آدمی خیال کرنے لگتا ہے, اس طرح کا خیال کرنے لگتا ہے, پروردگار عالم کو اس کی ادا پسند آ جائے, اسے مقام آتا ہے, اسے بلندی عطا کرتا ہے. علی بن یقین کو امام نے سینے سے, اخلاقی پہلو تھا, مدد کی علی بن یقین کی کہ وہ بلندی تک پہنچے. ایک اور نقطہ کی طرف اشارہ کر دوں, میں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں. امام نے امر بالمعروف کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی. کبھی کبھار مدد پیسے سے ہوتی ہے, کبھی کبھار مدد ایک نصیحت سے ہوتی ہے, ایک ایڈوائز, ایک واعظ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے, انسان کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے. امام جا رہے تھے مدینے میں, کسی گلی سے ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. گانا بجانا بھی آج کا نہیں ہے,
یہ بھی پرانی عادت جی، لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے، بزی رکھنے کے لیے، ان کو سوچنے نہیں دیا جائے گا اسی میوزک کے ذریعے سے۔ اتنا آدمی ٹن ہو جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتا، قوم کے بارے میں کیا سوچتا۔ آدمی مست ہو جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں بھی نہیں سوچے، قوم کے بارے میں کیا سوچے۔ کانوں میں بج رہی ہیں آوازیں، بجتی ہیں آوازیں، تو اس گھر سے ایک کنیز وہ سامان لے کر باہر نکلی، تو تریش لے کر باہر نکلی۔ امام نے اس کنیز سے پوچھا، اس گھر کا مالک کون ہے؟ غلام ہے یا آقا ہے؟ سروینٹ ہے یا اونر ہے؟ کنیز نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو گھر کا مالک ہے، اونر ہے، غلام نہیں ہے، یہ عبد اب نہیں ہے، یہ اونر ہے، آقا ہے۔ امام کا جملہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا نصیحت والا جملہ لائف بدل سکتا ہے۔ امام نے فرمایا تبھی تو گناہ کر رہا ہے، اگر عبد ہوتا تو کبھی گناہ، اگر سرونٹ ہوتا اللہ کا تو کبھی گناہ۔ جو آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے، irresponsible سمجھ لیتا ہے، unaccountable سمجھ لیتا ہے، وہ لمیٹیشن کو کراس کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھے کہ میں عبد ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے گا، کوئی حساب لے گا، وہ کبھی گناہ نہیں۔ جانے میں دیری ہوئی، مالک نے پوچھا، اونر نے پوچھا کیا بات ہے آج آنے میں دیری ہوئی ہے؟ کہ کوئی آیا تھا، یہ سوال کر رہا تھا، میں جواب دے رہی تھی۔ کہ کیا سوال تھا؟ یہ سوال تھا۔ تو تو نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا یہ اونر ہے۔ تو اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا تبھی تو گناہ کر رہا ہے، اگر عبد ہوتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ ایک نصیحت نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ پیر میں چپل نہیں تو یوں ہی بھاگا اس امام کے پیچھے، ضرور یہ کوئی اللہ، دوڑتا ہوا امام کے پیچھے گیا، امام کے قدموں پہ سر رکھا، مولا مجھے معاف کیجیے۔ کیونکہ بغیر چپل کے بھاگا تھا، اسے حافی کہتے ہیں، نام بشر تھا، بغیر چپل کے چلنے والے کو حافی کہتے ہیں۔ اس کا نام ہی مشہور ہو گیا، بغیر چپل کے توبہ کرنے والا، بغیر جوتیوں کے دوڑنے والا، خواہش بھی بدلنے کی۔ اور امام کا یہ جملہ دل پر اثر کر، دیکھیے اماموں نے کس طرح ہماری مدد کی ہے، کبھی مالی مدد، کبھی روٹیوں کی مدد جسے ہم طعام کہتے ہیں، اطعام کہتے ہیں، کبھی ایک نصیحت، ایک اخلاقی نصیحت، ایک فکری نصیحت، اور کبھی کبھار ایک ایسا جملہ باز اور تبلیغ جو انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آدمی اگر بدلنا چاہے ایک جملہ کافی، اگر نہ بدلنا چاہے پورا قرآن اس پر پڑھ ڈالیے، وہ بدلنے والا۔ بس ایک ارادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جو آج کی شب ہم امام کی بارگاہ میں یہ نصیحت لیں یا بھیک مانگے امام کی بارگاہ میں، مولا ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو نرم، ہمارے دلوں کو آمادہ کر دیں۔ کیا بدلنا؟ امام کے نام سے ایک لقب لے سکتے ہیں ہم، امام کا لقب سے ایک نصیحت، وہ ہے کاظم، غصے کو پی جانے والا، غصے کو کنٹرول کرنے والا۔ آج کی شب ہم ایک نصیحت لے لیں کہ ہم اپنی زندگی کو میں غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو کنٹرول کریں۔ غصہ کرنے والا دوسروں کی خطاؤں کی سزا خود کو دیتا ہے۔ اس نے غلطی کی ہے، میں چلاتا ہوں، اس سے تو سزا ملنا چاہیے، میں اپنے آپ کو چلاتا ہوں، میں اپنے آپ کو سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آج کی شب کہ امام اور امام کی پرسنالٹی کے سائے میں، امام کی نصیحتوں کے سائے میں، امام کی روایتوں اور حدیثوں کے سائے میں ایک بہتر اور خوبصورت زندگی گزار سکے۔ امام کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے اس قلیل عمل کو جو ہم یہاں پر حاضر ہو سکے ہیں، ان بزرگ شخصیت اور بزرگ امام کے صدقے میں وسیلے سے قبول کر لے، اور ہمیں اس سال اور ہر سال حج و زیارات سے مشرف فرمائے، خصوصاً قادمین کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ سب مل کر امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.